امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام کی بیٹی سیدہ زینب سلام اللہ علیہا کو بچپن ہی سے امام حسین علیہ السلام سے اتنی محبت اور الفت تھی کہ ایک رات بھی بغیر بھائی حسین کے سکون نہیں ملتا تھا، جس کی دلیل حضرت علی علیہ السلام کا جناب عبداللہ ابن جعفر سے شادی کی پیشکش کے موقع پر 2 شرطوں کا رکھنا ہے۔ ان دونوں شرطوں کو حضرت زینب سلام اللہ علیہا کے نکاح میں شرط نکاح کے طور پر شامل کیا گیا۔ پہلی شرط یہ تھی کہ میری بیٹی زینب حسین سے بے حد محبت رکھتی ہے، لہٰذا میں اس شرط پر تمہارے عقد میں دوں گا کہ اگر تم اسے دن میں 1 بار ضرور حسین سے ملاقات کی اجازت دو گے، کیونکہ زینب حسین کو دیکھے بغیر 1 دن بھی نہیں رہ سکتی۔ دوسری شرط یہ تھی، جب بھی حسین کو سفر درپیش ہوگا اور وہ زینب کو ساتھ لے جانا چاہیں تو تم زینب کو نہیں روکو گے اور حسین کے ساتھ جانے کی اجازت دو گے۔ جناب عبداللہ ابن جعفر نے دونوں شرطوں کو منظور کیا۔ وہ زینب سلام اللہ علیہا جنہیں در امامت سے عالمہ غیر معلمہ اور عقیلہ بنی ہاشم کے القابات ملے۔ روایت کے مطابق ابھی سیدہ زینب سلام اللہ علیہا 4 برس کی بھی نہیں ہوئی تھیں کہ علی ابن ابی طالب علیہ السلام ایک ضرورت مند کے ساتھ گھر میں داخل ہوئے اور سیدہ فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا سے اپنے مہمان کے لیے کھانے کی فرمائش کی۔ معصومہ عالم نے عرض کیا، یا ابو الحسن، اس وقت گھر میں کھانے کو کچھ بھی نہیں ہے، صرف مختصر سی غذا ہے جو میں نے زینب کے لیے رکھی ہے۔ یہ سن کر علی و فاطمہ کی عقیلہ و فہیمہ بیٹی دوڑتی ہوئی ماں کے پاس گئی اور مسکراتے ہوئے کہا، مادر گرامی، میرا کھانا بابا کے مہمان کو کھلا دیجئے، میں بعد میں کھا لوں گی۔ اور ماں نے بیٹی کو سینے سے لگا لیا اور باپ کی آنکھوں میں مسرت اور فرحت کی کرنیں بکھر گئیں، اور مولا علی نے فرمایا، تم واقعاً زینب ہو، وہ زینب سلام اللہ علیہا کہ جنہیں بچپن میں ہی نانا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سایہ رحمت اور پھر چند ہی ماہ بعد اپنی درد و مصائب میں مبتلا مظلوم ماں کی مادرانہ شفقت سے محروم ہونا پڑا۔ لیکن زمانے کے ان حادثوں نے مستقبل کے عظیم فرائض کی ادائیگی کے لیے 5 سالہ زینب کے حوصلوں کو زیادہ قوی اور مستحکم کر دیا تھا، اور جب سیدہ فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا کی شہادت کے بعد علی ابن ابی طالب کے تمام گھر کے امور کے علاوہ خواتین اسلام کی تہذیب و تربیت کی ذمہ داریوں کو اس طرح اپنے کاندھوں پر سنبھال لیا کہ تاریخ آپ کو ثانی زہرا اور عقیلہ بنی ہاشم جیسے خطاب عطا کرنے پر مجبور ہو گئی۔ سیدہ زینب سلام اللہ علیہا نے احادیث کی روایت اور تفسیر قرآن کے لیے مدینے اور اس کے بعد علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے دور خلافت میں کوفے کے اندر باقاعدہ مدرسہ کھول رکھا تھا، جہاں خواتین کی ایک بڑی تعداد اسلامی علوم و معارف کی تعلیم حاصل کرتی تھی۔ جناب زینب نے اپنے زمانے کی عورتوں کے لیے تعلیم و تربیت کا ایک وسیع دسترخوان بچھا رکھا تھا، جہاں بہت سی خواتین آئیں اور اعلیٰ علمی اور معنوی مراتب پر فائز ہوئیں۔ جناب زینب سلام اللہ علیہا نے واقعہ کربلا میں اپنی بے مثال شرکت کے ذریعے تاریخ بشریت میں
حق کی سربلندی کے لیے لڑی جانے والی سب سے عظیم جنگ اور جہاد و سرفروشی کے سب سے بڑے مارکہ کربلا کے انقلاب کو رہتی دنیا کے لیے جاویداں بنا دیا۔ ایک طرف اپنے پیاروں کے بچھڑ جانے کا غم، مصیبتوں اور مصائب کے پہاڑ ٹوٹنا، اس سب کے باوجود سیدہ زینب نے اپنے وقت کے ظالم اور سفاک ترین افراد کے سامنے پوری دلیری کے ساتھ اسیری کی پرواہ کیے بغیر مظلوموں کے حقوق کا دفاع کیا اور اسلام و قرآن کی حقانیت کا پرچم بلند کر دیا۔ جن لوگوں نے نواسۂ رسول کو ایک ویران اور غیر آباد صحرا میں قتل کر کے حقائق کو پلٹنے اور اپنے حق میں الٹا کر کے پیش کرنے کی جرت کی تھی، سرے دربار ان مجرموں کے چہروں سے نقاب اتار کر نوچ پھینکا اور کوفہ و شام کی بے حس عوام کی آنکھوں پر پڑے ہوئے غفلت اور بے شرمی کے پردے چاک کر دیے۔ زہد و عبادت کے لحاظ سے اس قدر پروردگار عالم کے ہاں صاحب عظمت خاتون تھیں کہ سانحہ کربلا کے بعد اسیری کی حالت میں بھی جسمانی اور روحانی طور پر سخت ترین حالات میں بھی کبھی نماز شب ترک نہ ہوئی۔ سیدہ زینب اپنی عبادت، بندگی، زہد و تقوی اور اطاعت خداوند کی وجہ سے ولایت تکوینی کی مالکہ تھیں۔ چنانچہ روایت میں آیا ہے کہ دربار شام میں خطبہ دینے سے پہلے بہت شور و غل تھا، انہیں خاموش کرنا ہر کسی کے بس کی بات نہ تھی، لیکن جب سیدہ زینب نے حکم دیا کہ خاموش ہو جاؤ تو لوگوں کے سینوں میں سانسیں رک کر رہ گئیں اور بات کرنے کی جرت نہ کر سکے۔ سیدہ زینب سلام اللہ علیہا واقعہ کربلا کے بعد زیادہ عرصے تک زندہ نہیں رہیں، لیکن اس مختصر سے عرصے میں کوشش کی کہ لوگوں کے ذہنوں پر پڑے جہالت و گمراہی کے پردوں کو ہٹا دیں اور انہیں غفلت سے نجات دلا دیں۔ ان عظیم و شان خاتون کے حوالے سے ایک سوال یہ ہے کہ ان کی موت کیسے ہوئی؟ سیدہ زینب سلام اللہ علیہا کی موت کی اصل وجہ پوری طرح واضح نہیں ہے۔ بعض روایات کے مطابق آپ شدید علیل ہو گئی تھیں اور بیماری کی وجہ سے قدرتی طور پر آپ کی رحلت ہوئی۔ یہ امکان فطری معلوم ہوتا ہے کیونکہ آقا زادی نے اتنی تکالیف اور مصائب دیکھے اور اپنے عزیز بھائی اور قریب ترین عزیز و اقربا کی شہادت کے بعد آپ پر ان تکالیف اور مصائب کا اثر انداز ہونا فطری ہے۔ بعض دیگر تحریروں کے مطابق حضرت زینب سلام اللہ علیہا کو یزید کے کارندوں نے زہر دے کر شہید کر دیا تھا۔ یہ امکان بعید نہیں کیونکہ حضرت زینب نے کربلا کے تمام واقعات دیکھے تھے اور ان کی موجودگی کربلا کے مصائب اور یزید کی حکومت کی آفات کی یاد دہانی ہے اور یزید اسے برداشت نہیں کر سکتا تھا۔ البتہ دشمن ان کاموں میں کوئی ثبوت نہیں چھوڑتا اور وہ یہ کام ہمیشہ چھپ کر کرتا ہے۔ ان دونوں وجوہات میں سے کسی ایک کی وجہ سے سیدہ زینب سلام اللہ علیہا 57 سال کی عمر میں مصائب و مشکلات سے دوچار ہو کر شہید ہو گئیں۔ انا للہ و انا الیہ راجعون، رضا بقضائہ و تسلیما لامرہ۔ اس طرح کی مزید تحقیقی، علمی اور تاریخی ویڈیوز دیکھنے کے لیے چینل کو سبسکرائب کیجیے اور بیل آئیکن پہ کلک کیجیے۔ ویڈیو کو لائک کریں اور کامنٹس کے ذریعے بتائیے کہ آپ کو ویڈیو کیسی لگی۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے خدا نگہدار۔